بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پتھروں کا نگر ہے بچا آئینہ، پتھروں کا نگر ہے بچا آئینہ، کر رہا ہے یہی التجا آئینہ، دیکھ کر لوگ تجھ کو سنورنے لگے، دیکھ کر افضل صاحب ثاقب صاحب دیکھ کر لوگ تجھ کو سنورنے لگے، یعنی اپنے آپ کو آئینہ ایسا بنا دے کہ آپ کو دیکھ کر ہم سنور جائیں۔ دیکھ کر لوگ تجھ کو سنورنے لگے، اپنے کردار کو تو بنا آئینہ۔ ہم نے جن کو دیکھا، ہم نے جن سے پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، وہ ایسا ہی آئینہ تھے جس کو دیکھ دیکھ کر لوگ سنورنے لگے۔ ہارون رشید کا دور ہے، قاضی القضات، ان سے ہارون رشید نے ایک مسئلہ پوچھا۔ مسئلہ کیا پوچھا؟ کہنے لگے کہ حالات ایسے ہیں کہ مدارس اجڑتے جا رہے ہیں، لوگوں کی توجہ اس طرف کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قاضی القضات نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا جواب 1 سال کے بعد دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں، ٹائم لے لیا، 1 سال کے بعد اس کا جواب دوں گا۔ اب خلیفہ وقت وہ کہتے ہیں جناب 1 سال تو بعد، عرض کیا کہ 1 سال کے بعد ہی جواب دوں گا۔ درمیان میں عید کا موقع آیا، عید کی نماز قاضی القضات بھی پڑھاتے تھے، سب لوگ جمع ہیں، قاضی صاحب تشریف نہیں لے آ رہے، نمائندگان کو بھیجا، جاؤ قاضی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ قاضی صاحب کے پاس گئے، قاضی صاحب نے عید پڑھانے سے انکار کر دیا، فرمایا میں نہیں پڑھانی۔ بڑا اصرار کیا، آخر کار قاضی نے کہا کہ اس شرط پر پڑھاؤں گا کہ میں پالکی پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ کہا جناب اس کا انتظام کر دیتے۔ فرمایا نا ایک شرط اور بھی ہے، شرط یہ ہے کہ خلیفہ وقت خود پالکی کو کندھا دے۔ اب یہ کون جرت کرے؟ آخر کار خلیفہ تک یہ بات پہنچا دی گئی کہ جناب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید علماء کی عزت کرتا تھا، وہ خود آیا، پالکی کو کندھا دیا۔ جمعہ غفیر ہے، لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جمعہ غفیر ہے۔ اب لوگوں نے یہ دیکھا کہ جناب قاضی القضات، اس عالم دین، اس کی پالکی کو خلیفہ وقت نے کندھا دیا ہوا ہے۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد عید گزر گئی، کچھ وقت اور گزرا تو خلیفہ وقت ہارون الرشید قاضی القضات سے ایک دن کہنے لگا کہ قاضی صاحب، پہلے کیفیت یہ تھی کہ مدارس اجڑتے جا رہے تھے، لیکن اب حالات ایسے بن چکے کہ چٹائیاں ختم ہو گئی جن پر طلبہ بیٹھتے تھے، وہ چٹائیاں ختم ہو گئیں۔ اب قاضی القضات فرمانے لگے کہ جناب وہ آپ نے 1 سال پہلے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، اس کا جواب میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اب وہ ہارون رشید بھول گیا تھا کہ مسئلہ میں نے کیا پوچھا تھا 1 سال پہلے، لیکن قاضی صاحب نے یاد رکھا۔ اب قاضی صاحب نے جواب دیا، فرمانے لگے کہ آپ نے ایک عالم دین سے جس کا تعلق ہے، اس کی آپ نے عزت افزائی کی تو وہ جو اجڑا ہوا دیار آپ کو نظر آ رہا تھا، اجڑے ہوئے مدارس آپ کو نظر آ رہے تھے، وہی مدارس لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ گئے، وہی مدارس لوگوں کی دلوں کے اندر اتر جاتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی اہمیت اتنی بیٹھ گئی کہ جب خلیفہ وقت ایک عالم دین کی اس قدر عزت افزائی کرتا ہے تو پھر ہمارے بچے پیچھے کیوں رہیں؟ انہوں نے بھی اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے مدارس میں جگہ نہیں بچی۔
اس کو میں جوڑتا ہوں اپنے ساتھ کہ جس وقت میں یہاں پر داخلہ لینے کے لیے حاضر ہوا، شوال کا مہینہ تھا، داخلے پورے ہو چکے تھے۔ حافظ ملت دامت برکاتہ العالیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، داخلہ دینے سے انکار فرما دیا، ابتداءً داخلہ دینے سے انکار فرما دیا کہ داخلے پورے ہو چکے ہیں، اب جگہ نہیں، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ ہم واپس چلے گئے، لیکن قسمت میں تھا پھر کسی کے مشورے پر دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے شفقت فرمائی، 4 دن کی آزمائش پر مجھے داخلہ دے دیا، 4 دن دیکھیں گے، اگر یہ چل سکا تو اس کو رکھ لیں گے، ورنہ اس کو چھٹی دے دیں گے۔ پھر وہ 4 دن الحمدللہ رب العالمین 9 سال کے اندر بدل گئے، یعنی فارسی سے لے کر دورہ حدیث شریف تک الحمدللہ رب العالمین مجھے یہیں پر پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو خیر، میں آپ کو جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اپنی ذات کو بندہ ایسا آئینہ بنا دے کہ لوگ سنورنے لگ جائیں، ایسا کردار بندہ اپنا پیش کرے کہ جس کو دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو سنوار لیں۔ ہم نے ایسے ہی اساتذہ سے پڑھا کہ الحمدللہ رب العالمین جنہوں نے اپنا کردار پیش فرمایا ہے۔ اور جتنی بھی باتیں کروں باتیں لمبی ہیں، لیکن میں صرف چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کردار یہ کس چیز کا نام ہے؟ سنتے تو رہتے ہیں کردار کردار کردار، لیکن کردار کہتے کسے ہیں؟ کردار اصل میں طریقہ، طرز، قاعدہ، کام، خصلت، عادت، یہ ان تمام چیزوں کے مفاہیم کو یہ شامل ہے۔ البتہ اصطلاحی طور پر کردار یہ نام ہے اس چیز کا کہ انسان کے اندر نشو و نما پانے والی انفرادی خصوصیات، اس کو کردار کہا جاتا ہے۔ انسان کے اندر نشو و نما پانے والی انفرادی خصوصیات کا نام کردار ہے۔ اب یہ جو انفرادی خصوصیات ہے، ظاہر ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ہر ایک کے اندر الگ الگ خصوصیات ہیں، لیکن ہم نے جن سے پڑھا اللہ رب العالمین نے ان کے اندر بہت ساری خصوصیات کو جمع فرما دیا، بہت ساری خصوصیات کو جمع فرما دیا، چاہے وہ تحریر ہو، تقریر ہو، عشق ہو، محبت ہو، کچھ بھی ہو۔ میں اس حوالے سے 2-3 باتیں اگر آپ سے شیئر کروں تو ایک بات یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ 2001 کے اندر استاد گرامی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مجلہ النظامیہ اس کے اندر ایک مضمون دیا جس کا عنوان یہ تھا تفسیر ساوی شریف میں وہابیوں کی تحریفات۔ یہ عنوان تھا، یہ ایک مضمون تھا۔ ساوی شریف کے اندر سورہ الفاتر اس کی آیت نمبر 6، اس کے اندر علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالی آپ نے ایک عبارت لکھی ہوئی تھی جس کے اندر جس کا مضمون اس طرح سے تھا کہ سابق افراد جو خارجی تھے اس لحاظ سے گفتگو کرتے کرتے آپ نے اس کا ذکر کیا کہ اب بھی ان کا مشاہدہ، خوارج کا اب بھی مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ ارض نجد اس کے اندر وہ طبقہ، وہ گروہ موجود ہے، یقال لهم الوہابیہ، جن کو وہابی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جملہ تھا اس کے اندر لکھا ہوا۔ اس پر آپ نے کچھ تفاسیر ساوی شریف کے نسخے ان کے حوالے دیے ہوئے کہ فلاں جگہ کا چھاپا ہے، فلاں جگہ کا چھاپا ہے۔ لائل پور کا بھی ایک چھاپا بتلایا کہ اس کے اندر یہ ساری عبارت موجود تھی۔ البتہ دارالفکر بیروت وہاں کے 2 چھاپے تھے کہ جن سے وہ عبارت حذف کر دی گئی۔ لفظ الوہابیہ تھا اصل میں، بالخصوص اس کو ختم کرنا تھا، لیکن وہ ساری عبارت ہی درمیان سے اڑا دی۔ کتنی عبارت کس چھاپے کے اندر اڑائی گئی وہ ساری آپ نے نشاندہی فرمائی، اس کی فوٹو کاپیاں وغیرہ اس کے اندر لگا دی آپ نے۔ اس مضمون کو میں نے اپنی ایک کتاب صحاح ستہ اور علم غیب نامی ایک کتاب تھی، وہ اصل میں مقالہ تھا دورہ حدیث شریف کا،
اسی کو بڑھا کر ایک کتاب بنا دی صحاح ستہ اور علم غیب کے نام سے. اس کے اندر اس کو میں نے صفحہ 100 تھا جہاں پر میں نے اس کو درج کیا. تو وہاں پر یہ تھا کہ استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت اقدس میں وہ مضمون پیش کیا، جس مضمون کو دیکھنے کے بعد مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ میں جملہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ سال ہر سال سے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ عبارات کو اہتمام کے ساتھ چھاپ رہے ہیں، لیکن جب اپنی بات آئی تو ان سے ایک لفظ وہابیہ بھی برداشت نہ ہو سکا. میں یہاں سے جو جملہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا. اب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عبارت اس مضمون کو دیکھ کر آپ کی توجہ کس طرف گئی اور آپ نے کیا رہنمائی فرمائی کہ جو کچھ بھی ہے وہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہے، جو کچھ بھی ہے انہی سے ہے. تو اس عبارت کو، اس مضمون کو جس وقت استاد گرامی امیر المجاہدین پیش کرتے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ افسوس، کتنے افسوس کی بات ہے. تو جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا تے 100 مکر بہانے کر کے اوندے ہی مرنے مردا. تو ہمارے علماء انہوں نے ماضی کے اندر جو کردار ادا کیا الحمدللہ رب العالمین ان کا کردار تابناک ہے. میں صرف یہاں پر امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ایک کردار کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت ابھی صرف طالب علم تھے، ابھی پڑھتے تھے. کن سے؟ حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ پڑھتے تھے. اس وقت حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ یہ لکھا تھا اور اس کی ضرب جو ہے یہ ایران تک پہنچی تھی. وہاں کے کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے ہندوستان کے اندر آ گئے اور اتفاق ایسا کہ وہ رات کے وقت پہنچے تو ان سے ملاقات اس وقت نہ ہو سکی. لیکن امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ابھی چھوٹی عمر تھی، ان سے ملاقات ہوئی تو آپس میں بات چیت، ایک ان کا جو ایرانی تھا جو مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا اس سے بات چیت ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں فلاں فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں. ان کے اندر الافق المبین اشارات وغیرہ کا ذکر آپ نے کیا. تو وہ دیکھنے لگا کہ عمر چھوٹی ہے اور کتابیں بڑی بڑی ہیں، یہ تو بڑے بڑے عمر رسیدہ بندے جو ہیں یہ پڑھتے ہیں، یہ منتہی کتابیں یہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے الافق المبین اس کا ایک مقام کہنے لگا یہ مقام ذرا مجھے سمجھائیں. آپ نے اس کو وہ مقام پڑھ بھی دیا، سمجھا بھی دیا. پھر آپ نے اس کو کہا کہ یہ ذرا عبارت مجھے سمجھائیں. اب وہ سمجھانے لگا تو آپ ہر بات پر کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے، ہر بات پر کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے. وہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتا رہا، آخر کار وہ آپ کو مطمئن نہ کر پایا. جس وقت حالت یہاں پر پہنچ گئی تو پھر آخر میں اس نے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا کہ میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاگرد ہوں، ان کا طالب علم ہوں. بس کیا تھا، اس کا ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے. اسی رات صبح تک ٹھہرے بھی نہیں، راتوں رات وہاں سے نکل گئے. یعنی جن کا طالب علم، جن کا اسٹوڈنٹ ان کی حالت یہ ہے تو ان کے استاد کی کیفیت کیا ہوگی؟ جن کے اسٹوڈنٹ کو میں مطمئن نہیں کر سکا ان کے استاد کو میں کیسے مطمئن کر سکتا ہوں؟ لہذا وہ نکل گئے. تو الحمدللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ نے ہم پر بہت محنت مشقت اٹھائی، اپنا کردار پیش فرمایا. اب آگے ہم نے ہی اس کو لے کر چلنا ہے انہی کرداروں کی روشنی کے اندر کہ جیسا انہوں نے ہمارے سامنے اپنا کردار پیش فرمایا، ہمیں آگے دنیا کو یہی کردار دکھلانا ہے. تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. لیکن بات وہی ہے کہ اپنی خودی کے اندر رہنا ہے، یہ نہیں کہ اپنا کچھ دو کچھ لو، یہ والا مداہنت کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.